ایک مسلم ملک جو تیل اور گیس کے بے پناہ ذخائر سے مالا مال ہے، جسے مستقبل کا دبئی بھی کہا جاتا ہے۔ جدید انفراسٹرکچر، شاندار سڑکیں، بلند و بالا عمارتیں اور یورپ و ایشیا کا حسین امتزاج ہے۔ ساتھ ہی لاجواب ذائقے دار کھانے جو مشرق اور یورپ کو ایک ہی پلیٹ میں سمو دیتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں اسی ملک کے دل میں، آذربائیجان، باکو میں۔ آذربائیجان یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ایک مسلم ملک ہے جسے دی لینڈ آف فائر بھی کہا جاتا ہے۔ قدرتی تیل اور گیس کے وسیع ذخائر نے اس ملک کو تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ اس ملک کا دل باکو ایک ایسا شہر جہاں قدیم تاریخ اور جدید دنیا خوبصورتی سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ منظر میں ہائی لینڈ پارک سے دیکھ رہا ہوں، جہاں پورا باکو نیچے بچھا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک طرف جدید شہر کی سکائی لائن اور آگے پھیلا ہوا کیسپین سی جو باکو کو ایک الگ پہچان دیتا ہے۔ یہ بلندی صرف ایک نظارہ نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آذربائیجان کس طرح ترقی، خوبصورتی اور قدرت کو ایک ہی فریم میں سموئے ہوئے ہے۔ آذربائیجان اپنی سیاحت پر پوری توجہ دے رہا ہے اور اس کا اندازہ آپ اس خوبصورت شہر باکو سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ صاف ستھری سڑکیں، جدید ٹرانسپورٹ سسٹم اور سیاحوں کے لیے ہر سہولت، یہ سب باکو کو ایک منفرد ٹریول ڈیسٹینیشن بناتے ہیں۔ یہ شہر نہ صرف تاریخ اور ثقافت سے مالا مال ہے بلکہ ایڈونچر، تفریح اور فیملی ٹورزم سب کچھ ایک ہی فریم میں فراہم کرتا ہے۔ چاہے اولڈ سٹی کی تنگ گلیاں ہوں یا سمندر کے کنارے لمبے بولیوارڈز، باکو ہر آنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے آج باکو دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ باکو کی سڑکوں پر ڈرائیو کرنا خود ایک الگ تجربہ ہے۔ وسیع اور ہموار سڑکیں، جدید انفراسٹرکچر اور راستے میں نظر آتی نئی تعمیرات اس شہر کی تیز رفتار ترقی کی واضح تصویر پیش کرتی ہے۔ ہر موڑ، ہر بدلتا ہوا منظر یہ احساس دلاتا ہے کہ باکو مستقبل کی طرف بڑے اعتماد کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ سمندر کے کنارے لوگوں کی چہل پہل، دائیں طرف جدید عمارتیں اور سامنے کیسپین کا خوبصورت لینڈسکیپ، یہی وہ ماحول ہے جہاں باکو نے سیاحت اور لوکل لائف دونوں کو ایک ساتھ خوبصورتی سے جوڑ دیا ہے۔ یہاں کی بنائی گئی جگہ صرف سیاح کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے روزمرہ سکون اور صحت مند زندگی کے لیے بھی ہے۔ اس لیے باکو صرف دیکھنے کا شہر نہیں بلکہ جینے کا شہر بن چکا ہے۔ آذربائیجان کی کل آبادی تقریباً 10 ملین ہے جو اسے خطے کے بڑے ممالک میں شامل کرتی ہے، اور اس ملک کا دل باکو تقریباً 2.3 ملین لوگوں کا گھر ہے جہاں جدید زندگی اور تاریخی ثقافت ایک ساتھ جیتی ہے۔ باکو کی ایوننگ بھی واقعی بہت دلکش ہے۔ شہر کی روشنیاں، روشن عمارتیں اور صاف ستھری سڑکیں یہ بتاتی ہے کہ آذربائیجان نے شہر کی خوبصورتی اور آرائش پر کتنی محنت کی ہے۔ روڈ کی صفائی، عمارتوں کی لائٹنگ اور ہر چیز کی ترتیب سب مل کر باکو کو صرف دن میں نہیں بلکہ شام اور رات میں بھی ایک شاندار منظر فراہم کرتے ہیں۔ یہ شہر واقعی اس بات کا منظر ہے کہ آذربائیجان اپنی ترقی اور سیاحت پر کتنا توجہ دیتا ہے۔ باکو میں ہر لمحہ ایک نیا رنگ پیش کرتا ہے۔ میں شہر میں مختلف جگہوں میں گھوم رہا ہوں، کبھی کار میں سفر تو کبھی پیدل۔ ہر جگہ سے شہر کی زندگی کی رونق محسوس ہوتی ہے۔ شاپنگ مالز کے سامنے سے گزرتے ہوئے مختلف چوکوں اور سکوئرز کا نظارہ، یہ سب بتاتے ہیں کہ شہر میں تفریح اور آرام دونوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہاں کا ٹرانسپورٹ نظام بھی متاثر کن ہے۔ جدید بس سٹاپ، منظم اور وسیع سڑکیں اور جدید ایئرپورٹ شہر کے ہر کونے کو آسانی سے جوڑتے ہیں۔ یہ سب مل کر ظاہر کرتے ہیں کہ آذربائیجان نے باکو کو نہ صرف دلکش بنایا ہے بلکہ یہاں کے باشندوں اور سیاحوں کے لیے سہولیات کا بھی بہترین بندوبست کیا ہے۔
باکو کی ایوننگ لائف واقعی دلکش اور متحرک ہے۔ شام کے وقت بھی شہر میں چہل پہل دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ آذربائیجان اور باکو میں سیفٹی کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اگر آپ ٹورسٹ ہیں اور شہر میں پیدل گھومنا چاہتے ہیں تو یہاں کے راستے، خوبصورت جگہ اور مختلف جگہوں پر بنے فاؤنٹینز بہترین تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ نظامی اسٹریٹ پر کیفے، ریسٹورنٹس اور شاپ کی رونق ہر قدم پر محسوس ہوتی ہے۔ لوگ پیدل چلنا بہت پسند کرتے ہیں اور موسم بھی اکثر خوشگوار رہتا ہے، جو شام کے وقت شہر میں واک، کیفے، شاپنگ یا چھوٹی تفریح کے لیے مثالی ماحول فراہم کرتا ہے۔ امید ہے یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اچھے ولاگز کے لیے دیکھتے رہیے کبیر خان آفریدی کو۔ اللہ حافظ۔